رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سورۃ سبا مکی سورت ہے اور اس کے اندر 54 آیات اور 6 رکوعات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس سورت کا آغاز ہوتا ہے کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس کے لیے زمین اور جو کچھ بھی ہے اس زمین اور آسمان میں سب اسی کا ہے، اور تمام تعریفیں اس کے لیے دنیا میں بھی اس کی تعریف ہے اور آخرت بھی اسی کی تعریف کے لیے ہے، اور وہ حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اور پھر اس کے علیم اور خبیر ہونے کا دائرہ بہت وسیع ہے کہ یعلم ما یلج، کہ وہ زمین میں داخل ہونے والی چیز کو بھی جانتا ہے اور اس سے نکلنے والی چیز کو بھی جانتا ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جو کہ نازل ہوتی ہے آسمان کی طرف اور سے، اور وما یعرج فیہا، اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، یعنی روحیں چڑھتی ہیں، فرشتوں کا آنا جانا اللہ جانتے ہیں، وہ غفور الرحیم ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے کفروں کی جنہوں نے کفر کیا، لا تأتین الساعۃ، کہ قیامت نہیں آئے گی۔ مکے کے مشرک یہ کہتے تھے کہ لات اور عزیٰ کی قسم قیامت نے نہیں آنا، تو کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا وربی، ہاں کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، لتأتینکم، تم پر وہ ضرور آ کے رہے گی، تم کیسے انکار کرتے ہو۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمان اور زمین میں کوئی ذرہ برابر بھی چیز اس سے غائب نہیں ہے۔ ذرۃ چونٹی کو بھی کہتے ہیں، اور روشن دان سے آنے والی چھوٹی سی دھوپ کا قطرہ جو ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اور یہ چیزیں ذرات کہلاتی ہیں۔ اللہ کی نظر سے کچھ بھی خالی نہیں، دور نہیں ہے، اور بڑا اصغر من ذالک، اس سے کچھ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی کتاب مبین میں موجود ہے، تاکہ بدلہ دے ایمان والوں کو ان کے عمل کا، اور جنہوں نے ایک عمل کیے، اور ان کے لیے مغفرت ہے ورزق کریم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے سعی کوششیں کی ہماری آیات پہ ہمیں معجزین ہرانے کے لیے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے، دردناک عذاب۔ وَيَرَى الَّذِينَ، اور جن کو علم عطا کیا گیا وہ دیکھتے ہیں وہ لوگ ان کے رب کی طرف سے جو بات نازل ہوئی وہ الحق، اور وہ حق پر ہے ان کے رب کی طرف سے، وَيَهْدِي، اور وہ ہدایت دیتا ہے، إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، صفات شدہ والے رب کے راستے کی طرف۔ وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، هل ندلکم، کیا ہم تم کو نہ بتائیں، کہ جنہوں نے کفر کا شیوا کیا کہ اس مرد کے بارے میں نہ بتائیں کہ جو تمہیں خبردار کرتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، جب تم پارا پارا ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تو نئی پیدائش میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو وہ یعنی اعتراض کہ جنہوں نے اپنے باپ دادا سے متعلق انہوں نے ایسے کیا۔ افطر علی اللہ کذبا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ وہ افطرا جھوٹ بنا لایا ہے اللہ پر جھوٹا، تو لہٰذا اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی جنہ، کہ یا پھر یہ کوئی شخص جو ہے یہ معاذ اللہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے۔ وللذین، بلکہ لوگ اصل میں بات ہے کہ ایمان نہیں لاتے، آخرت پر عذاب میں ہیں، اور ضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے، زمین اور آسمان کے اندر۔ بتائیے کہ نشأ نقصف بهم الارض، ہم چاہیں تو سزا کے طور پر ان کو دھسا دیں، اور تسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم گرا دیں ان کے اوپر آسمان کا ٹکڑا، تو پھر ان فی ذالک، کوئی یہ نشانی ہے اس کے لیے عبد المنیب جو رجوع کرنے والا ہے، یعنی کوئی ہوگا جو ان پتھروں سے اس دھسنے سے بچا سکے۔ سزا نافرمانوں کو ان کی قوم پر دینے پر اللہ سبحانہ و تعالی ہی قادر ہیں، اور وہی سزائیں دیتا ہے، اور وہی جو ہے وہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ تب بنے گا کہ اگر وہ دوسرے روش پر چلیں گے۔ یعنی یہ نشانیوں سے فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو عبد منیب ہوتے ہیں، یعنی رجوع کرنے والے بندے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور البتہ تحقیق ہم نے دیا داؤد کو اپنے پاس سے فضل، یعنی ہم نے اس کو فضیلت دی کہ آپ کو صاحب شریعت بنایا، اللہ نے آپ کو زبور جیسی کتاب عطا فرمائی، خلافت بھی دی آپ کو، یعنی یہ فضیلتیں اور برتری جس کا ذکر آگے سورۃ صاد میں بھی آئے گا، اور پیچھے ہم نے کچھ پڑھ بھی لیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے، اور آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے، اور بڑی یعنی ایک سعادت کی بات تھی۔
اور داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے کتاب عطا کی تھی اس کی بہت خوشحالی کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے کہ آپ کی آواز سن کر پرندے اور پہاڑ بھی ساتھ میں شریک ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب الہی کی تلاوت کا اس قدر ذوق و شوق تھا کہ آپ اپنے خادم کو استبل سے گھوڑا لانے کا حکم دیتے اور جب تک گھوڑا آپ کے پاس پیش کیا جاتا تو آپ اس زبور کی تلاوت کر چکے ہوتے تھے، یعنی کہ اتنا روانی کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اسی طرح آپ کی طرح ابو موسیٰ اشعری جو تھے یعنی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بھی بہت خوبصورت آواز کو شنہان تھے، تو آپ رات کو تلاوت فرما رہے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تو انہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں داؤدی گلا عطا فرمایا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ تمہاری تلاوت کو سنتا رہوں۔ یہ خوشنہانی بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور یہ ایک غیر اختیاری چیز ہے، یعنی اس کو اختیار کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دے دیے تو الحمدللہ، اگر وہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ جو ہے اس کو یعنی قرآن کو درست انداز میں پڑھنا جو ہے وہ زیادہ یعنی خوش آنے کی نسبت اس کو تلفظی غلطیاں نہ ہو، یہ اس کے اوپر ترجیح ہے۔ تو بہرحال قرآن سوار کر تو سبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ جیسے جبریل امین نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو اس کو ایسے ہی پڑھا جائے۔ داؤد علیہ السلام کی خوشحالی کا ذکر ہوا کہ یا جبال بما والطیر، اے پرندوں میں پہاڑوں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی آواز کو لوٹاؤ، یعنی ان کے ساتھ حمد باری تعالیٰ میں شریک ہو جاؤ۔ ہم نے پرندوں کو بھی آپ کے لیے مسخر کر دیا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ غم مسرائی کیا کرتے تھے۔ تو یعنی کہ ہر چیز کا ایک جو ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو استعمال ہے۔ خوشحالی کو ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں بہت یعنی ٹیلنٹ کے نام سے کتنا خوش آوازیاں موجود ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ اور لہو اور لعب میں استعمال ہوتی ہے، گانے بجانے میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا لہن دیا ہے لیکن اگر آپ اسے تلاوت کا کہیں تو کہ ہمیں تو تلاوت نہیں آتی، ہم نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ تلاوت سیکھی نہیں نا، تو تلاوت کو وہ سیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے آواز اور خوشحالی عطا کی ہوئی ہے تو اس کو ایک درست جگہ پر لگانے سے وہ چیز اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہو جائے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ لوہا ہم نے ان کے لیے یعنی حدید کو نرم کر دیا تھا کہ وہ جیسے چاہے تو اس کو موڑ لیتے تھے، اور یعنی وہ لوہے کا دور تھا جیسے آج کا دور ایٹمی دور کہلاتا ہے، وہ تب بڑا لوہے کا دور تھا اور بڑا اس زمانے میں جو ہے وہ اس طرح کی انقلابات آتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ تیز دھات ہوتی ہے اور سخت دھات ہوتی ہے، بہت تیز آگ کے ساتھ ہی اس کا کچھ شیپ بنتا ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کے لیے بالکل آٹے یا موم کی طرح نرم تھا۔ اللہ نے آپ کو حکم دی کہ انعمل سابغات، آپ ذریعے بنائیں، وہی لوہے کی جو لباس ہوتے ہیں جو دوران جنگ استعمال کیے جاتے ہیں، تو آپ ان کو بنائیں ان لوگوں کے ذریعے سے، وقدر فی السرد، اور کڑیوں کے جوڑنے میں اندازہ ٹھہراؤ، یعنی ذرا سازی کیجیے، کڑیوں کی موٹائی لمبائی کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے کہ ہر ایک کا جو سائز ہے وہ فکس، اب تو سانچے بنتے ہیں نا، سانچوں کے اندر ایک ہی سائز میں، تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ایک سائز کی جو ہے نا یہ کڑیاں بنا لیتے تھے۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور ہر کام کو اندازے کے مطابق بھی کرو اور اچھے کام کرو، برے کام سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ خطاب اگرچہ داؤد علیہ السلام کو کیا جا رہا ہے مگر مقصد نوع انسانی کے لیے ہے کہ سب نیکی کا راستہ اختیار کریں، کیونکہ انی بما تعملون بصیر، میں تمہارے سارے کاموں کو دیکھ رہا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا، اور اسی طرح ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا شہر، ایک مہینہ ہوا کے ذریعے سے، اور اسی طرح جو ہے وہ شام کو ایک مہینے کا سفر، یعنی ان کے لیے ہوائیں مسخر کی تھی، وہ ہوا کو حکم دیتے تھے تو ایک مہینے ان کا جو تخت اڑتا تھا اور سارا ان کا لشکر ساتھ چلتا تھا، تو صبح میں ایک مہینے کا سفر طے ہو جاتا تھا، اور پھر عام سواری جو ایک مہینے میں سفر طے کرتی تو شام میں وہ ایک ماہ کی، یعنی ایک دن میں وہ 2 ماہ کی مسافت کو طے کر سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنا عرصہ میں بنا کسی یعنی وہی سواریاں اور چیزیں، لیکن معجزہ کہ تیز رفتاری ان کو عطا فرمائی۔ دیکھیں یہ کوئی اس کے اوپر کسی کو اگر تعجب بھی ہوتا ہے تو اب دیکھیں جیسے ہمارے یہاں ہوائی جہاز ہے، پہلے ایک زمانے میں تو اس کا کوئی ایجاد نہیں تھی، کوئی اس کے معاملے میں ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دور دور تک انسان جو ہے وہ میلوں کا سفر جو ہے وہ چند گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہوا کو ہی مسخر کیا نا، یعنی جہاز کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، انسان کی جہاز اڑانے کی کوئی طاقت نہیں ہے، یہ ہوا کو مسخر کیا ہے۔
ورنہ اگر جہاز کو اڑانے کی یعنی انسان کی اگر قابلیت ہے تو جہاز کے علاوہ گھر میں رکھی ہوئی کرسی کو لے کے اڑنا شروع کر دے تو وہ نہیں اڑ سکتا، اس لیے کہ اس چیز کے لیے اللہ نے اس کو مسخر نہیں کیا ہے۔ تو جس چیز کے لیے اللہ نے اس کو مسخر کیا ہے تو یہ اسی طرح یہ تیز ترین سواریاں اللہ تعالیٰ نے یہ الگ قدرت کی نشانیاں ہیں کہ کچھ چیزیں ایندھن جلاتی ہیں اس کے ساتھ چلتی ہیں، کچھ ہواؤں کے ساتھ چلتی ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، کوئی اس پہ کرنے پر قادر نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے نمبر 1 تو ہوا مسخر کی تھی، دوسرا وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، آپ کے لیے تانبے کا چشمہ تانبے کا چشمہ جو ہے وہ بنا دیا تھا۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک دھات ہے اور اس سے جو ہے وہ میٹل کے بڑے بڑے برتن اور تو تاروں وغیرہ میں بجلی کے استعمال ہوتا ہے۔ تو داؤد کے والد داؤد علیہ السلام بنا آگ پہ تپائے لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم تھا، وہ اس کے ذریعے بناتے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز کر دیا کہ تانبے کے چشمے بنا دیے، کہ جیسے پانی کا چشمہ ہوتا ہے ایسے تانبے کا چشمہ، اس سے جو کچھ بھی وہ بناتے۔ اور ہوا اور تانبے کی تصویر کے علاوہ جنات بھی آپ کتابیں تھے جو ہر طرح کا کام ان کے لیے کرتے تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ چوتھی چیز کیا تھی کہ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ، جنات اپنے پروردگار کے حکم سے سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تابعداری کرتے تھے اور وہ کوئی بھی سرکشی نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب جو ہم نے جنات کے لیے مسخر کیے، يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ، یہ ان کے حسب منشا کام کرتے تھے اور قلعوں کی تعمیر کا بھی کام کرتے تھے۔ محارب محراب کی جمع ہے، اور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے عمارات جو بنائی جاتی تھی اس کے اندر مضبوط قلعے یا برج، جیسے مساجد کے اندر محراب ہوتے، تو پہلے زمانے میں مساجد کے اندر محراب کا کوئی رواج نہیں تھا۔ یہ آنے والے کچھ عرصے کے بعد جو ہے پھر اس میں مساجد کے اندر محراب جو ہے وہ بنائے گئے۔ تو پہلے جو ہے وہ یہ محراب ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی تھی وہ قلعوں کی حفاظت کے لیے تعمیر کی جاتی تھی، کہ اس میں پھر گارڈ یا کوئی بھی وہ جو ہے جگہ مختص کرا کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ وہ مکانات بھی تعمیر کرتے ہیں، ان میں پتھر جوڑنا، ان میں قیمتی اشیاء کو لگانا، یہ جنات جو آپ کے حکم پر کرتے تھے۔ جیسے کہ ہم نے ملکہ سبا کا جب پڑھا تھا کہ پانی کے حوض پر شیشے کا خوبصورت فرش لگایا انہوں نے کہ جس کے نیچے پانی تھا۔ تو ایک تو جنات محراب بناتے، وہ تماثیل اور وہ مجسمے بھی بناتے تھے۔ یعنی پہلے ادیان میں اس زمانے میں جو ہے مجسمہ جو ہے وہ ممنوع نہیں تھا۔ ہمارے دن میں کسی لکڑی، پتھر یا دھات اس طرح کی چیزوں سے مجسمے بنانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن قدیم زمانے میں کوئی نیک آدمی کے شکل پہ بت تراش لیتا تھا تو اس کے آگے پہ نظر و نیاز شروع کر دیا کرتا تھا، تو اس لیے ان چیزوں کی ہے جو حرمت آ گئی۔ اور اس سے پہلے وہ چونکہ درست تھا تو اس لیے وہ جنات یہ کام بھی کرتے تھے اگر ضرورت پڑتی تھی۔ وہ جفان اور بڑے بڑے پیارے تھے، کل جواب حوضوں کی مانند، یعنی سلیمان علیہ السلام کا چونکہ بہت بڑا لشکر ہوتا تھا تو کھانا بھی اسی طرح حوض نما پیالوں میں کھلاتے تھے، یعنی ایک ہی جگہ پر بڑی بڑی جو قدور راسیات، جمی ہوئی ہانڈیاں، دیگیں ایک جگہ پر فکس تھی کہ اسی کے اندر جو ہے وہ پکا کرتا تھا، اور زیادہ نفری کے باعث زیادہ کھانا اور زیادہ بڑے برتن اور زیادہ بڑی چیزیں، یہ سارا کام بھی جنات کے سپرد تھا، کیونکہ وہ اس پگھلے تانبے سے بڑی بڑی دیگیں جو ہے وہ تیار کرتے تھے، پھر ان کو نصب بھی کرتے تھے اور من و کھانا اس میں پکتا تھا۔ بہرحال بے مثال قوت تھی۔ اللہ فرماتے کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد علیہ السلام کے گھر والوں شکر گزاری کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شکر گزاری بہت پسند تھی، اور داؤد علیہ السلام نے، ان کے اہل و عیال نے اس کے اوپر عمل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی جو سب سے پسندیدہ جو طریقہ تھا یا نماز تھی وہ داؤد علیہ السلام کی ہوتی تھی، کیونکہ آپ صرف جو ہے وہ 1/3 حصہ جو ہے وہ سوتے تھے اور 2/3 حصہ عبادت میں گزارتے تھے، اور کبھی 1/6 حصہ سوتے اور باقی وقت سارا عبادت کے لیے وقت گزارتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے گھر کا نظام یوں بنا رکھا تھا کہ عبادت خانہ جو تھا وہ 24 گھنٹے اس کے اندر جو ہے وہ عبادت لگی رہتی تھی، اور جب ایک فرد کسی اور کام میں مصروف ہونا جاتا تھا تو دوسرا اس کی جگہ عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، یعنی ہر وقت آپ یا آپ کے گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی محو عبادت ہوتا تھا۔ داؤد علیہ السلام کو کا روزہ بھی اللہ کو پسند تھا اور ان کی نماز بھی اللہ کو پسند تھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تھوڑے ہی بندے ہوتے ہیں میرے بندوں میں سے جو اشکور شکر کرنے والے ہوتے ہیں، وقلیل من عبادی الشکور، اللہ ہمیں ان قلیل لوگوں میں شامل فرما دے۔ کیونکہ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں ایک شخص دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ مجھے قلیل لوگوں میں بنا دے،
کہ رب اجعلنی من القلیل. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے کہ یہ تم کس طرح کی دعا مانگتے ہو؟ کثرت سے قلت میں آنا پسند کرتے ہو؟ لوگ زیادہ کی دعا کرتے ہیں، آپ تھوڑے کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ تھوڑے جو بندے ہوتے ہیں وہ شکر گزار ہوتے ہیں، تو میں ان تھوڑے کی بات کروں کہ مجھے ان تھوڑوں میں، یعنی کہ قرآن کو اس طرح سے لگاؤ کے ساتھ پڑھنے والے لوگ کہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. یعنی ہم تو اس آیت کو پڑھ کے چلے جائیں گے تھوڑے ہی بندے شکر کرنے والے، تو انہوں نے ٹھہر کے اس پہ سوچا کہ تھوڑے بندے ہوتے ہیں تو بس میں تھوڑوں میں شامل ہو جاؤں. تو اس لیے کثرت کی دعا نہیں، کیونکہ اکثریت شکر گزار ہوتی ہے تو ہم زیادہ کی دعا نہ کریں، تھوڑے ہی والوں کی دعا کریں. فلما قضینا علیہ الموت، سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا جب اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے وقت پورا کر دیا تو ما دلہم علی موتی، تو اس کو کسی کے اوپر ظاہر نہیں کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام بڑی بڑی تعمیرات ہو رہی تھی اور اس کے بعد بیت المقدس کی تعمیر شروع ہوئی ساتھ ساتھ. تو بیت المقدس کی تعمیر تکمیل کے قریب تھی، تو ابھی تعمیر مکمل نہیں تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا. اب ان کو فکر تھی کہ وفات کے ساتھ جن جو ہے وہ ادھورا، جنات جن جو ہے وہ کام ادھورا چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور جو آپ کی اطاعت میں وہ کام کر رہے تھے اب اس میں خلل آ جائے گا. تو لہٰذا جو دیگر سرگرمیاں وہ بھی کم ہو جائیں گی. تو ان کا روزانہ کا یہ معمول تھا نا کہ وہ عبادت کیا کرتے تھے، اپنے حجرے میں کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر اپنی لاٹھی کے سہارے پہ کھڑے رہتے تھے اور اس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے. تو کبھی کئی ہفتے جو ہے وہ اپنے حجرے میں رہتے، اپنا کھانا پینا ان کا اس کے اندر ہوتا، عبادت خانے میں جاتے اور تنہائی میں گزارتے تھے. تو آپ نے اپنی اسی عادت کو بیت المقدس کی تکمیل کے لیے بطور بنیاد جو ہے وہ استعمال کیا. تو جب ان کو وفات کا وقت قریب آیا تو سارا نقشہ آپ نے جنات کو دے دیا کہ آپ اس کا کام کریں، اب میں نے عبادت کے لیے اپنے حجرے میں جانا ہے. تو وہ شیشہ نما ایک جو ہے وہ محراب یا کمرہ تھا، تو آپ اس میں بند ہو گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور کام کرتے رہے، اور اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر یہ بیٹھ کر کرتے ہوں گے کہ اسی حالت میں جو ہے وہ آپ کی بھی روح پرواز ہوگی، آپ کا پورا ہو گیا. اور جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو باہر والوں کو معلوم نہیں ہوا، اور سلیمان علیہ السلام شیشے کے بند کمرے میں ٹیک لگائے کھڑے یا بیٹھے تھے، جنات دیکھ رہے تھے کہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی عبادت کر رہے ہیں اور سمجھ رہے تھے کہ آپ مصروف ہیں. کوئی اندر جانے کی جرات نہیں کرتا تھا، ظاہر وہ بادشاہ تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کا اپنا ایک روب تھا، سب ان کے تابع تھے، تو کوئی اندر نہیں جاتا تھا کہ یہ وقت اتنا ہو گیا ہے کہ آپ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتے ہیں. اور اس کی مثال پر تعجب اس لیے بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی ویسے بھی اللہ کے کسی امر میں بھی تعجب کا کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بطور تمثیل کہ ہم مثال لیتے ہیں عزیر علیہ السلام کی. جب ہم نے جب تیسرے پارے میں پڑھا تو اللہ نے ان کو 100 سال موت دی تھی، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، اور کھانا کیسے تھا؟ تر و تازہ، اور ان کے جانور کی ہڈیاں گل چکی تھی. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو آپ کے لیے نشانی بنا دیا ہے. تو اسی طرح اللہ نے جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز ہو جاتی ہے، اور لوگوں پر اور بالخصوص جنات، ہم اب جیسے بہت سے لوگ جنات کو غیب کے اوپر بھی مقبول کرتے ہیں نا کہ ان کو سارا پتہ ہوتا ہے، تو اب ان کو کیا پتہ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی موت جو ہے واقع ہو چکی ہے، وہ اس دنیا سے جو ہے وہ جا چکے ہیں. تو جب اتنا عرصہ ہوا گزر گیا، یہ تقریباً لگ بھگ مصری نہیں کہتے کہ 1 سال کا عرصہ گزرا، اور جنات جو تعمیر مکمل کر بیٹھے. تو اب اللہ نے جب ظاہر نہیں کیا تو نہیں کیا، اب اللہ نے ظاہر کر دیا، اور اس کا سبب کیا بنایا کہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، مگر زمین کا ایک کیڑا جو آپ کی لاٹھی کو کھا رہا تھا، یعنی جس کو کیا کہتے ہیں، دیمک کا کیڑا. وہ ان کی لاٹھی لکڑے کی تھی، اس لکڑی کو دیمک لگ گئی، اور دیمک لگ گئی اور دیمک نے اس لکڑی کو چاٹنا شروع کر دیا، اور سال بھر تک سلیمان علیہ السلام اس کے سارے کھڑے رہے. اور جب لاٹھی کمزور ہو گئی تو لاٹھی گر پڑی، تو سلیمان علیہ السلام کا جسم بھی زمین پر آ گیا. اور حالانکہ مطلب اللہ کی قدرت ہے، کہیں پر بھی وہ کسی پتھر میں کوئی ایسی گنجائش پیدا کر دے. کوئی یہ کہے کہ لکڑی جو ہے وہ نمی والی جگہ میں دیمک لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اسی طرح مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرنے والا با اختیار ہے. تو آپ جب وہ لاٹھی ٹوٹ جاتی ہے اور زمین پر آ رہتے ہیں تو جنات کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا، وہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو آپ کے ان کی وفات کا علم ان کو ہوتا ہے. تو بہرحال ارشاد ہوتا ہے کہ فلما خر، تو بس جب وہ گر پڑے، تبینت الجن، تو جنات پر واضح ہو گیا کہ انہ کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اتنی دیر تک ذلتناک سزا میں مبتلا نہ رہتے. یعنی ہمیں پتہ ہوتا تو کہ کب کے وفات پا چکے، ہم تو چھوڑ بھاگ چکے ہوتے. یعنی ان کو پھر اپنی کمزوری کا معلوم ہو گیا کہ ہم
غیب کا علم نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو بھی واقعہ ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ جیسے گائے کی ذبح کرنے کا واقعہ تھا تو اس میں بھی کتنی ساری حکمتیں تھی کہ گائے کی تقدس کو بھی ان کے اندر ختم کرنا تھا، اور دیگر بھی بہت ساری حکمتیں۔ تو بہرحال یہ پھر اس وقت واقع ہو کیونکہ ان کو اتنا زمانہ کیسے گزرا، تو انہوں نے پھر اس کا پورا جو ہے وہ بعض روایات میں آتے کہ انہوں نے تجربہ کیا، دیمک کا ایک کیڑا لکڑی پر چھوڑا، اور اتنی لکڑی کتنے عرصے میں وہ کھاتا ہے، ڈیلی کی دن میں وہ کتنی لکڑی کو کھا سکتا ہے۔ اس پر جب تجربہ کیا تو معلوم ہوا تو لگ بھگ 1 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ بہرحال اللہ عالم کہ وہ کتنے عرصے میں رہے اس حالت میں، لیکن یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ اللہ جو چاہتے ہیں تو جس پر اطلاع کرنا تو وہ ہو جاتی ہے، اور جب وہ نہیں چاہتے ہیں تو اطلاع نہیں ہوتی ہے۔ آیت 15 سورہ سبا میں اللہ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، البتہ جو قوم سبا کے لیے ان کی بستی جو وہ نشانی تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ناشکر گزار قوم کے طور پر قوم سبا اور اس کے انجام کا تذکرہ کیا ہے کہ قوم سبا ان کی رہائش گاہ جو ان کی بستی بڑی نشانی تھی، اور یہ سبا کی قوم جو ہے وہ اپنے اسی نام سے مشہور تھی، اور ان کا جو دارالسلطنت کی دارالخلافت تھا وہ معارف کے نام سے تھا، اور وہاں پر بہت بڑے بڑے ڈیم تھے جو سرد معارف کے نام سے مشہور تھے، جو پورے علاقے میں بڑے بڑے جو باغات تھے ان کے اندر آبپاشی کا کام کرتے تھے، اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ اور قوم سبا کا علاقہ پہاڑی اور ریگستانی تھا، پانی نہ ہونے کی وجہ سے کاشتکاری بھی معمولی قسم کی تھی، تو پہاڑوں پر ہونے والے بارش کا پانی اور ریت جذب ہو جاتا تھا، تو لہٰذا انہوں نے اللہ نے جو دلوں میں ڈالا، پہاڑی دروں کے درمیان بڑے بڑے بند باندھ کر جو ہے وہ ڈیم بنائے، بڑے پانی کو ذخیرہ کرنے کے بہت بڑے جو ہے وہ منصوبے بنائے، اور سارا سال اس کے ساتھ کی زمینیں سیراب ہوئی، باغ لہلہانے لگ گئے، اور کھیتیاں جو ہے وہ سرسبز ہو گئی۔ تو اب اس پانی کی وجہ سے مغرب کے مشرق و مغرب میں 300 میل مربع میل کے اوپر جو صرف باغات ہی باغات تھی، اور مغرب کے مشرق و مغرب میں وافر پھل پیدا ہوتا تھا، یعنی لوگوں میں بہت خوشحالی آ گئی۔ تو انہیں باغات سے متعلق لوگ فرماتے ہیں کہ جنات عن یمین و شمال، دائیں بائیں جانب ان کے جو ہے وہ پہاڑ تھے، یعنی اس ڈیم کے، اور اس کے علاوہ کلوا من رزق ربکم، پروردگار کی بڑی عطا تھی، رزق تھا۔ اللہ نے ان سے کہا کہ روزی کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ یہ ورنہ کیا ہوگا، ظاہر جو کفران نعمت کرتے ہیں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ اس کو سزا دیتے ہیں۔ بلدۃ طیبۃ، یہ ایک پاکیزہ شہر ہے، اور رب غفور، اور تمہارا رب جو ہے وہ مہربان ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا تم ایسے نہ کرنا کہ اللہ کی ناشکری کرنا یا کوئی بھی اس میں الٹا کام کرنا۔ تو اللہ خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، تو رجوع کرنا۔ فَعَرَضُوا، لیکن انہوں نے شکریہ کی بجائے اعراض کیا، دوری اختیار کی، تو ہم نے بھیجا ان پر سیل عارمی، ان کے اوپر زوردار سیلاب۔ وہ جو سد معارف انہوں نے خود بنایا تھا نا، بہت بڑے ڈیم بنائے انہوں نے، سال بھر کا پانی اس کے اندر ذخیرہ کیا، تو جو کہ خوشحالی کا باعث تھا وہ تباہی کا باعث بن گیا کہ بند جب سیلاب اللہ نے بھیجا زوردار، تو وہ بند کی دیواریں جو ہیں وہ بالکل گھس گئی، اور گھاس کی یعنی کہ اس کے اوپر گھاس وغیرہ جو ہے وہ اگ آئی، تو اس وجہ سے جب گھاس کو دیکھ کر وہاں پر جیسے ہوتے ہیں کیڑے حشرات وغیرہ اور چوہے وغیرہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، تو انہوں نے اس کی جو دیواریں تھیں ان کو کھوکھلا کر دیا، یعنی بند میں شگاف پیدا ہو گئے، سوراخ پیدا ہو گئے۔ تو اب ایسا زبردست سیلاب آیا کہ وہ اس کے سوراخوں سے پانی ابل کے باہر آ گیا، اور پورے ملک میں تباہیاں، کھیتیاں اجڑ گئی، باغات اجڑ گئے، سارے ذخیرے بہہ گئے، ایک خوشحال ملک خطرات میں بدل گیا۔ اللہ عزنا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بدلنا، ہم نے بدل دیا ان کے دو باغات کو جنتیں، دو اور باغات کے ساتھ۔ دو اور کیسے باغات میں بدل گیا کہ ذواتئی اکل خمط، جس کا پھل کسیلا ہوتا ہے، وَأَصْلٍ، اور اس میں جھاڑ جھنکار ہوتی ہے، یعنی کانٹے، جھاڑیاں، اس ٹائپ کی سبزیوں کا باقی رہ گیا۔ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، پھل کے نام پر صرف جنگلی بیر اور سارے درخت جو ہے تباہ ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ جزیناہم کا بدلہ تھا ان کی ناشکری کا۔ وَهَلْ يُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ہم ایسا بدلہ نہیں دیتے مگر کس کو؟ ناشکروں کو۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، کہ ہم اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنے والے ہوں، اور زوال نعمت سے جو ہے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں ہمیں زوال نعمت کبھی وہ نعمت دے کر ہم سے
جو ہے وہ نہ چھینے۔ آیت 18 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وجعلنا، اور پھر بنایا ہم نے بینہم وبین القری، اس بستی اور سبا والوں کے درمیان ہم نے جو ہے بنا دی تھی، برکت رکھی تھی ظاہری طور پر، یعنی نمایاں بستیاں سے مراد شام اور فلسطین کی بستیاں تھیں جن کو اللہ نے ظاہری انوار سے نوازا ہوا تھا۔ یہ سرسبز اور شاداب علاقے تھے۔ اللہ نے اس خطہ میں بہت سے نبیوں کو مبعوث کیا تھا، وقدرنا فیہا السیر، اور جس کے درمیان ہم نے خاص انداز کے مطابق جو مسافت رکھی تھی۔ مطلب یہ کہ بستیاں یمن سے لے کے شام و فلسطین تک آباد تھی۔ اس زمانے میں اس طرح کی سڑکیں وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، تجارتی اور سواری کے لیے جو ہے وہ خچر، اونٹ استعمال ہوتے تھے۔ تو اللہ فرماتے تھے کہ 40 دن کی مسافت تھی تو ہم نے اس پر جگہ جگہ بستیاں بنا دی، کیونکہ اتنا عرصہ جب طویل سفر انسان کرے تو راستے میں بے امنی ہو سکتی ہے، بھوک پیاس کا مسئلہ ہے۔ اب تو جیسے ہوٹل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں جیسے ہوٹل میں بھی کچھ جاتے ہیں تو بہت ویرانی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ وہ کچھ گھنٹوں کا سفر ہوتا ہے۔ تو یہ اتنے لمبے دنوں کا وہ سفر تھا، تو اللہ نے چھوٹی چھوٹی بستیاں ان گرد آباد کروائی تھی تاکہ ان لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین، اور یہاں پر دن اور رات پر امن سفر کرتے رہو۔ اللہ نے سفر کو ان کے لیے آسان کر دیا تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فقالوا، تو بس کہا ہم نے کہ ربنا، اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، کہ ہمارے سفروں کو لمبا کر دے۔ ہم سنتے ہیں کہ اب ایسے ناشکرے تھے کہ مطلب کہ اللہ نے اتنا آسان کر دیا، اتنا بڑا سفر آسانی سے طے ہو جاتا ہے اور راستے میں مہمان نوازی بھی ہو جاتی ہے، امن بھی ہے، دشمن بھی نہیں آتا کوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پر ہمارے سفر آسان لمبے کر دیں، یعنی لانگ ڈرائیو کا شوق کو آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے لمبا لمبا سفر کرنا ہے، تو ظاہری بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اتنے دور گئے، اتنی مشکلات ہوئی، ہمیں تو ایسے نہیں ہوتی ہیں، تو ہمیں بھی ان چیزوں کو چکھنا ہے۔ یہ پھر خود انہوں نے تکلیف مانگی، جیسے بنی اسرائیل نے مانگی تھی کہ ہم نے من مسلمہ نہیں کھانا، ہمیں بکریاں و کسائیاں چاہیے۔ تو انہوں نے خود اپنے لیے بددعا کی، اور وظلموا انفسہم، انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس دعا کے نتیجے میں کہ باغات، کھیتیاں، مکان، ذخائر تباہ ہو گئے، دوسرا زمین کی نشو و نما ختم ہو گئی، اور تیسرا یہ کہ اب ان کے لیے کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ وہ اب یہاں سے ہجرت کریں کسی اور علاقے۔ اب ان پر دور دراز کے سفر بھی طے کر دیے گئے۔ اہل سبا کے بہت سارے خاندان جو تھے، یعنی بڑے خاندان جو تھے وہ 6 نمایاں خاندان تھے، تو ان میں سے 4 خاندان جو تھے وہ شام و فلسطین میں جا کر آباد ہو گئے، اور یہ ایک جو رونق والی ایک شاہراہ تھی صبح شام، اس کے اوپر لوگ سفر کیا کرتے تھے، وہ بند ہو کے رہ گئی اور وہ شادابی بیٹھ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنا دیا تو احادیث، افسانے، کہانی، تاریخ تک محدود ہو گئی، ان کی خوشحالی، وجاہ و عشرت و تاریخی ڈیم، تباہی کی داستان بن گئے۔ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کا شیرازہ بکھیر دیا اور ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو۔ بے شک یہ نشانیاں ہیں ہر اس کے لیے، اس کے اندر سیکھنے کی بات ہے جو صبر بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ اللہ جانتا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، البتہ شیطان نے ان لوگوں کو اپنا گمان سچا کر دکھایا۔ آدم اسلام کی تخلیق کے وقت شیطان نے اللہ سے کہا تھا نا کہ آپ نے آدم کو مجھ پہ برتری دی ہے تو میں ان کی اولاد کے منہ میں ضرور لگامیں ڈالوں گا اپنی، اور انہیں گمراہ کروں گا۔ تو لہٰذا وہ ابلیس ہی ہے جو ناشکری پر انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی شر سے، اس کے طاعت سے، اس کے مکر سے محفوظ فرمائے۔ فَاتَّبَعُوهُ، جنہوں نے اس کی پیروی کی مگر تھوڑے ہی تھے مومنین میں سے۔ اہل سبا نے شیطان کا اتباع کیا سوائے ایک چند لوگوں کے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور شیطان کا ان لوگوں پر کوئی غلبہ نہیں تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ بس یہ کہ ہم جان لیں کہ یؤمنون، کون ایمان رکھتا ہے آخرت پر اور کون اس کے متعلق جو ہے وہ شک میں پڑا ہے۔ آپ کا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ آپ بھی اس کی حفاظت فرمائیں، ہمیں ناشکری سے بچائیں۔ ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں ایک آزاد ملک دیا ہے، ایک آزاد خاندان دیا ہے، اور ہمیں اتنی نعمتیں اور گھر دیے ہیں، اولاد دی ہے۔ اللہ آپ کا بہت شکر ہے، ہم اس قابل اور صلاحیت نہیں تھے، ہمیں ناشکری سے بچانا۔ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان لوگوں سے کہ دعوا الذین زعمتم من دون اللہ، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں، اپنی حاجات کے لیے کسی اور کو پکارتے ہیں، تو ان کو پکار کر تو دیکھیں ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ نہیں وہ اختیار رکھتے ہیں مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر بھی زمین و آسمان میں کچھ، اور نہیں ہے ان کے لیے اس میں کوئی شریک، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اور نہیں ہے ان کے لیے اس میں من ظہیر، کوئی بھی مددگار، کوئی ان کا معاون نہیں ہے۔ قالوا الحق، اللہ نے حق بات کہی، وہ علی بھی ہے۔
اور نہ ہی ان کی کوئی سفارش کر سکتا ہے. اور حتی اذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے کسی حد تک گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ قال ماذا قال ربكم، کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا. یعنی جب گھبراہٹوں کی بات ہوتی ہے کہ بعض لوگ فرشتوں کو سفارشی حاجت روا سمجھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی چٹان یا کسی جگہ پر آتے ہیں تو فرشتے اپنے پر جب بچھاتے ہیں تو اوپر وشی سی تاری ہو جاتی ہے، اور ان کے دلوں کی گھبراہٹیں جب دور ہوتی ہیں تو نیچے والے فرشتے اوپر والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا. کیونکہ عالم بالا میں جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے، وہاں سے کوئی خبر آتی ہے تو فرشتے اس خبر کو پڑھ پھیلا کر لاتے ہیں، تو ایک فرشتوں سے دوسرے فرشتوں تک وہ منتقل ہوتی ہے اور وہ اس کو سہ نہیں سکتے ہیں. ایک روح کے اوپر جب غشی تاری ہو جاتی ہے، جب حالت بحال ہوتی ہے تو وہ پھر اوپر سے ملائکہ اعلیٰ سے آنے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا. تو قال الحق، کہتے ہیں اللہ نے حق بات فرمائی ہے، اور وہ عالی بھی ہے اور کبیر بھی ہے، بہت عظمت والا ہے. یعنی فرشتوں کو اتنے بے بس ہیں جو اللہ کا کلام آنے کے بعد ان کے اوپر اتنی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ جو فرشتوں کو اپنا حاجت روا سمجھ لیتے ہیں تو وہ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. وہ تو بالکل ہی عاجز مخلوق ہے. سبحانک، آپ کی ذات جو ہے بے شک پاک ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ شریک کوئی بھی نہیں. لیس کمثلہ قل من یرزقکم، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تم کو جو رزق دیتا ہے آسمانوں سے، والارض، اور زمین سے رزق دیتا ہے تم کو. بتائیں کون دیتا ہے. ہر ایک کیا کہے گا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، ظاہر ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں. وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، بے شک ہم یا تم البتہ ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں. یہ نزدیک اختلاف اللہ کھول دیں گے. مشرکین کا اعتراض جو تھا، اہل ایمان ان بتوں کی مذمت کرتے ہیں، لہٰذا وہ بھی پھر آگے سے اللہ کے لیے نازیبہ الفاظ بولتے تھے، تو یہ اللہ کے پاس جو ہے وہ ناراضگی کا سبب بنتی تھی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کہہ دیجیے کہ لا تسألون عما اجرمنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہیے کہ جب توحید کا رد کرتے ہیں تو آپ سے کہیے کہ ہم جو شرک جو ہے وہ ہم اس کے بالکل بھی یعنی کہ اس کے قائل نہیں ہیں، اور اس کا الزام بس تمہارے سر پر ہی ہے. جو تم شرک کرو گے ہم سے اس کے بارے میں تم پر سوال نہیں ہوگا. لہٰذا ہم پھر تجیلی کی بجائے آخرت کی تیاری کرو، اپنے سوال کا جواب خود دینا. کہہ دیجیے کہ یجمع بیننا، کہ وہ جمع کر دے گا ہمارا رب، ہمارے جمع کرے گا اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، یعنی ہم سب کو قیامت میں اکٹھا کرے گا، پھر ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کر دے گا. کیونکہ وہ فتاح العلیم ہے، بہت بڑا فیصلہ کرنے والا، اور وہی جو ہے لوگوں کے درمیان اختلاف جو ہے وہ پورا کر دے گا. اور کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارونی الذین الحقتم به شرکاء، آپ ان مشرکوں سے کہہ دیں کہ جن شریکوں کو تم نے خدا کے ساتھ ملایا ہوئے وہ کیا کام کرتے ہیں، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ. کلا، ہرگز نہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بل هو العزیز، وہ اللہ العزیز، اللہ جو ہے وہ زبردست حکمت والا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے رسول بنا کر، الا کافۃ للناس، مگر سارے لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. یعنی آپ تمام بنی نوع انسان کے نبی ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ولیکن، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ لا یعلمون، وہ اس حقیقت کو نہیں جانتے، گمراہی میں پڑے رہتے ہیں. یعنی کہ تمام انبیاء اپنی قوموں کے لیے آئے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ نے جہان بھر کے لیے مبعوث کر کے بھیجا ہے. کیونکہ آپ سب نے فرمایا کہ میری جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ مجھے سارے لوگوں کے لیے بھیجا گیا، اور بہت ہی نبیون، مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا ہے. اور یہ بھی کہ بعثت الی الاسود والاحمر، میں ہر گورے اور کالے کے لیے جو ہے وہ بھیجا گیا ہوں، یعنی عربی اجمی سبھی کا نبی ہوں، عالمی نبی بنا کر آپ کو بھیجا گیا ہے. ویقولون، اور وہ کہتے ہیں کہ ھذا المتاع ھذا الوعد، وہ قیامت کی گھڑی سے متعلق کہ وہ کب آئے گی، اور آپ ان کو بتا دیجئے کہ اس کی میعاد جو ہے مقرر اللہ ہی کو معلوم ہے. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب وہ آئے گی تو نہ وہ تاخیر کرے گی ساعتن، ایک گھڑی، اور نہ ہی ولا تستقدمون، ایک سیکنڈ پہلے آئے گی. اس کا جو وقت مقرر ہے بس اس نے آ جانا ہے، وہ اجل مسمى ہے، اس میں کوئی دیر سویر جو ہے وہ نہیں ہوگی. وقال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن بهذا القرآن، کہ ہم ایمان ہرگز بھی نہیں لائیں گے اس قرآن کے اوپر،
اور ولا بالذی بین یدیہ، نہ ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے آئی ہیں، یعنی ان کا عقیدہ یہی تھا اور وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، قرآن کی صداقت کے خلاف تھے، اور بالکل بھی اس پر اللہ کے قرآن کی صداقت جو ہے وہ بالکل عیاں تھی ان کے اوپر۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، آپ دیکھیں جب یہ ظالم لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے تو يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، ایک دوسرے کی طرف اپنی بات کو لوٹائیں گے، الزام تراشیاں کریں گے، اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور تھے متکبرین سے، کہیں گے کہ لولا انتم لکنا مؤمنین، تم اگر نہ ہوتے تو ہم ایماندار ہوتے، یعنی یہ رسوائی ہمیں اٹھانا پڑی تمہاری وجہ سے اٹھانا پڑی، تم ہمارے لیڈر جاگیردار پیشوا تھے، ہم تمہارے پیچھے ہم کمزور تھے ہمیں چلنا پڑا۔ تو قال الذين استكبروا، تو وہ متکبرین کیا کہیں گے آگے سے کہ ہم کمزور سے متعلق کہ نحن صددناکم عن الہدی، کیا ہدایت آ جانے کے بعد بعد اس جات جو تمہارے پاس آئی تو ہم نے ہاتھوں سے پکڑ کے تم کو روکا تھا، تمہیں صراط مستقیم تو آ گیا تھا نا، تم ہماری نہ مانتے، پھر بھی تم ہمارے پیچھے چڑھ رہے ہو کیونکہ تم خود مجرمین میں سے تھے، یہ راستے کا انتخاب تمہارا اپنا ہے، ہمیں بلیم مت کرو۔ وقال الذين استضعفوا، اور جو کمزور رہے ہوں گے اتباع کرنے والے، وہ متکبرین کو در جواب کا چل رہا ہوگا، وہ کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، تم تو دن رات فریب میں لگے رہتے تھے، کچھ نہ کچھ تمہارا چلتا رہتا تھا کہ لوگ تمہارے داؤ میں پھنسے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے کام کرتے تھے تو ہم گمراہ ہوئے۔ استغفرون ان نکفر باللہ، تم تو ہمیں کہتے تھے کہ لوگوں کو غلا اور کفر کی طرف لے کر آؤ، ہم تمہارے جانسے میں آ گئے تو تم کیسے ہمیں بری ذمہ کر سکتے ہو اور بری ذمہ ہو سکتے ہو خود، ونجعل له اندادا، تم ہی نے ہمیں سمجھایا تھا کہ ہم اللہ سے شریک بنائیں، یعنی کسی اور کی حد درجہ کی تعظیم اور اس کے آگے نظر نیاز اور سجدہ کرنا، یہ سب تم نے ہمارے دل میں ڈالا۔ وَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، عذاب کو سامنے دیکھ کر ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم کفر والوں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، ان کو ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں اور توق ذلتناک چیز ہوتی ہے وہ ان کو پہنا دی جائے گی، اور پھر ایک تو وہ توق ہے جو قیامت میں اللہ تعالیٰ بطور سزا ڈالیں گے، لیکن ایک وہ توق ہے جو آج کے انسان اور انسانیت نے اپنے گلوں میں خود ڈالا ہوا ہے، غلامی کی توق سے لے کر پھر بدعات کا جو توق ہے، یعنی ہمیں دین اسلام میں کوئی مشکل نہیں ڈالی ہوئی ہے، لیکن ہم نے خود رسومات کے نام پر یہ توق اپنے گلے پر ڈال کے خود کو مشکل میں ڈال دیا ہوا ہے، اور سمجھنے اور جاننے کے باوجود اس کو ترک نہیں کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ اس کے اوپر جو ہے وہ بیچا اڑا دیا جاتا ہے، صرف اور صرف کس لیے کہ وہ خود کا بنایا ہوا جو توق ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، آیت 34 میں اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا نبی یا رسول جب آتے ہیں مگر سال میں کہ مترفوها، وہ آسودہ لوگ ہوتے ہیں، انہیں خوشحالی میں غرق ہوتے ہیں، اور بے شک ہم جب بھیجتے ہیں جو کچھ ہم نے بھیجا تو اسے انکار کر دیتے ہیں، بشیر اور نذیر کا انکار کر دیتے ہیں، اور وہ ایسے متکبرین ہوتے ہیں، صاف کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ مال و اولاد، مال و اولاد ہے، بڑے خاندانی لوگ ہیں ہم، وما نحن بمعذبین، ہمیں بھی بڑا کوئی سزا دے سکتا ہے، ہمیں کوئی سزا نہیں ہونی ہے، ہم بڑے نامی گرامی لوگ ہیں، ہم طاقتور لوگ ہیں۔ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے تو وہ رزق کو بڑھا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تو رزق کو گھٹا دیتا ہے، یہ اس کی دین ہے۔ اگر ان شریر لوگوں کو، یہ نافرمان لوگوں کو مل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بڑائیاں کرتے رہیں یا تکبر کرتے رہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مزید کہ وما اموالکم ولا اولادکم، تمہارے جو مال اور اولاد ہے، بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا، یہ ہمارے یہاں تمہیں قرب نہیں دلا سکتے ہیں مگر یہ جو جس نے نیک اعمال کیے تو اس کو قرب الہی جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ مال کا ہونا اسے فائدہ نہیں دے گا، نہ ہی اولاد کا جتھا فائدہ دے گا۔ ہاں اولاد صرف کوئی فائدہ دے سکتی ہے جس کی تربیت اس انداز میں ہو کہ وہ نیک عمل کرنے والی ہو، تو ایسی اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوگی۔ جو کوئی ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اس کے لیے جزاء ضعف، دگنا اجر ہے اس کے عمل کی وجہ سے، اور 10 گنا تک بھی اس کا اجر جاتا ہے، اور وہ غرفات میں امن کے ساتھ جنت کے بالا خانوں میں رہیں گے۔ وہ لوگ جو یہ ساؤں کوششیں یا دوڑ دھوپ کرتے ہیں ہمیں ہرانے کے لیے آیات کے اندر، یہ لوگ عذاب میں محصور حاضر کیے جائیں گے۔ کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط الرزق، رزق کو بڑھاتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور
وہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو کشادہ کر دیتا ہے. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه کہ تم میں سے جو بھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کا بدلہ ضرور تم کو ملے گا، اللہ آپ کو دے گا، کیونکہ وہ خیر الرازقین، وہ بہتر رزق دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم رزق حسن کی دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کے رزق حسن حلال رزق میں برکت عطا فرما دے، ہمیں قناعت پسند بنا دے، ہمارے تھوڑے کو زیادہ کر دے اور ہمیں صحیح جگہ پر خرچ کرنے والا بنا دے، تاکہ وہ مال ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہو جائے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ وہ ہمارے لیے آخرت میں جمع پڑا ہو. آیت 40 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اور اس دن ہم یحشرہم اکٹھا کریں گے جمیعاً سب کو، پھر کہیں گے فرشتے کہ اہاں اولائی ایاکم، یہی ہے وہ تمہارے جن کی تم عبادت کرتے تھے دنیا میں، کہ فرشتوں کے نام پر ہیکل بنا لیا کرتے ہیں، مشکلات میں پڑا کرتے ہیں، کبھی جبرائیل اور میکائیل کے کلمات لکھ کر گلوں میں لٹکا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فائدے کا باعث ہوں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب شرکیہ باتیں ہیں اور ہر قسم کی آلودگیاں اس میں مکس ہیں. جبکہ کہہ دیجئے آپ یا قالوا سبحانک، وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں، یعنی فرشتوں نے بھی یہ کہا کہ سبحانک، یعنی اللہ آپ کی ذات جو پاک ہے ہر قسم کے نقص سے، آپ ہی ولینا، ہمارے کارساز ہیں، من ولینا من دونہم، یعنی ان کے سوا آپ کے ہمارے کارساز، یعنی ہم تو خود محتاج ہیں. ہم ان کے ساتھ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر تمہاری عبادت کرو، یا ہم کیسے ان کی مدد آپ کی حکم کے بغیر اجازت کے بغیر کر سکتے ہیں. تو فرشتے مزید عرض کریں گے کہ بل کانوا یعبدون الجن، یہ لوگ تو جنات کی پوجا کیا کرتے تھے، اکثرهم بھی مؤمنون، اب ان میں سے اکثر انہی اعتقاد کے اوپر تھے، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ جنات جو ہے وہ ان کے کام آتے ہیں، وہی وساوس ڈالتے تھے اور دوسروں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی ان کے دل میں ڈالتے تھے. اللہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ، بس آج کے دن تم ایک دوسرے کے لیے نفع نقصان کے مالک ہرگز بھی نہیں ہو. ہم کہیں گے ان لوگوں سے ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا، چکھو عذاب النار، آگ کا عذاب، التی کنتم بها تکذبون، جس کا کہ تم جھٹلاتے تھے جس کو. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو وہ کہتے ہیں کہ ما ھذا، یہ کیا، یعنی کہ الا رجل، ایک آدمی ہے، یرید، جو چاہتے ہیں یصدکم، وہ روک دے تم کو تمہارے باپ دادا کے طریقے سے تمہیں ہٹانے کے لیے آیا ہے، روکنا چاہتا ہے. اور یہ تو صاحب کو یہ کہتے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، نہیں، یہ کو مفترا، یہ تو محض افترا یا جھوٹ گڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ. اور اسی طرح وہ کہتے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے، یہ ایک فلسفہ گڑا ہوا ہے، جبکہ حق آ گیا تھا تو اس کو انہوں نے سحر مبین کہا. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، ہم نے ان عربوں کو کوئی کتابیں بھی نہیں دی تھی جنہیں یہ پڑھتے پڑھاتے. اور اسی طرح ان میں کوئی اس سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس قوم کے اندر تو کوئی نبی بھی نہیں آیا، تو لہٰذا کس نے یہ کتاب سکھا دی آپ کو؟ ظاہر ہے کہ یہ وہی ہے جو اللہ کی جانب سے آئے، لیکن انہوں نے جھٹلایا اور اس سے پہلے بھی لوگ جھٹلا چکے تھے. وما بلغوا معشار ما آتیناہم، اور یہ لوگ تو اس کا معشار بھی نہیں ہے، یعنی اس کا عشر عشیر، یہ لوگ 10واں حصہ بھی نہیں ہے ان کا جو پہلے کی قومیں تھی. اگر وہ ہلاک ہو گئی تو یہ کس گنتی میں ہے؟ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، انہوں نے ان کا بھی کام کیا تھا، انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تھا. دیکھو پھر کیسی گرفت ہوئی ان قوموں کے اوپر جن کو ہم نے پلٹ ہی دیا. کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت 46 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ میں تم کو اعظکم، ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، یہ کہ ان تقوموا للہ، تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مثنی، دو، اور وہ فرادا، یا اکیلے، یعنی دو یعنی باجماعت بھی اور اکیلے بھی. ثم تتفکروا، پھر خوب غور و فکر کرو، یعنی بیٹھو، دماغ لڑاؤ، مل کے ڈسکشن کرو، سمجھو، پھر بتاؤ، پھر سوچو کہ یہ کس نے جو ہے وہ یہ بات سچ ہے یا نہیں. ماں بصاحبکم من جنہ، اپنے اس ساتھی پر جو قرآن کی بات کرتا ہے اس کی شخصیت پر غور کرو، خوب دماغ لڑاؤ، دیکھو کہ یہ مجنون والی حالت ہے، دیکھو کہ ان کو جنات کا اثر ہے معاذ اللہ، یہ ایک ساتھی آپ کا دیوانہ ہے کیا، یہ شاعر ہے کیا، یہ مجنون ہے کیا. آپ جو سوچتے ہو تو وہ دیکھو، خوب اس کے اوپر اپنا دماغ لڑا کر فیصلہ کرو. ان هو الا نذیر، لیکن تم کچھ بھی نہیں پا سکو گے، کیوں کہ ان کی حیثیت ایک نذیر کی ہے. بین یدی عذاب شدید، جو تمہارے سامنے پیش ہونے والے ایک سخت عذاب سے تم کو ڈرا رہا ہے. اس کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں، کہ یہ کہ ما سألتم من اجر فهو لکم، کہ اگر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب کروں تو تمہارے لیے، مطلب یہ کہ میں تو صرف فرائض انجام دینے والا ہوں.
वाज़ नसीहत का मैं आपसे कोई मुआवजा नहीं ले रहा, क्योंकि मेरा अजर इल्ला अल्लाह, अल्लाह के जिम्मे है, मेरी मेहनत का वही सिला मुझको देगा। वो अला कुल्ली शैइन शहीद, और वो हर चीज के ऊपर गवाह है। कह दीजिए कि मेरा रब जो बेशक यक़ज़िफ़ु बिल हक़, वो हक़ को नाज़िल करता है, अल्लामुल ग़ुयूब है। कहिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जाअल हक़ वमा युब्दिउल बातिल वमा युईद, इसके मुकाबले में बातिल न तो किसी चीज को पैदा कर सकता है, न किसी चीज को लौटा सकता है। मतलब बातिल की कोई हैसियत नहीं है, और बातिल जो है वो खत्म होने के लिए है। कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ज़ललतु, अगर मैं जो है वो तुम्हारे कहे के मुताबिक बहका हुआ होता तो फइन्नमा अज़िल्लु अला नफ्सी, तो इस बहकने का तुम्हें कोई मसला नहीं, इस बहकने का वबाल मेरे पर ही होना है, तुम्हें तो नहीं होना इसका। वइनी तदैतु, और अगर मैं राह रास्त पर हूँ तो फबिमा यूही इलैया रब्बी, तो ये उस वही की बरकत है कि जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो मेरी तरफ नाज़िल की गई है। यानी अगर तुम्हारे नजदीक मैं दावे में सच्चा नहीं हूँ तो नतीजा मुझे भुगतना पड़ेगा, और तुम पे जिम्मेदारी नहीं, जबकि मेरी तरफ वही नाज़िल की गई है, वो समी भी है और करीब भी है। और अगर आप देखें उनकी हालत, इज़ा फ़ज़अू, जब ये घबरा जाते हैं, जाएंगे फला फौता वफ़िज़ू, तो बस उनको भागने का मौका नहीं दिया जाएगा। मैं मकान करीब, करीबी मकाम से पकड़ लिए जाएंगे, क्योंकि दुनिया में जुर्म करने वाला फरार हो जाता है, ब्लैक लिस्ट में आने से पहले भी चला जाता है, और अगर ब्लैक लिस्ट में आ गया, एयरपोर्ट नहीं क्रॉस कर सकता है, तो अपने ही इलाके में कहीं ज़ेरे ज़मीन चला जाता है, कहीं पहाड़ों में पनाह ले लेता है, किसी से पनाह को तलब करके किसी और मुल्क में जो है वो अमन के लिए चला जाता है। लेकिन वहां पे इनका फरार का कोई मंसूबा कामयाब नहीं होगा, इनकी गिरफ्त जो है वो हो जाएगी। वो कालू, और वो कहते हैं कि आमन्ना भी, हम ईमान लाए इसके ऊपर, यानी जब अज़ाब इलाही को देखेंगे, जैसे फिरौन ने कहा था, तो ये भी आखिरत में कहेंगे कि हम ईमान लाएंगे, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाए, इंसान दारुल अमल से दारुल जज़ा कूच कर जाए, तो अब अमल का वक्त खत्म हो जाता है। वअन्ना लहुमुत तनावुशु मिन मकानिन बईद, तो उस वक्त उनका दूर से ईमान को पा लेना कहाँ मुमकिन होगा, ये तदबीर कारगर नहीं होगी। वक़द कफरू बिही मिन क़ब्ल, इससे पहले तो उन्होंने तौहीद का इनकार किया था। वयक़ज़िफ़ून बिल ग़ैबी, और बिना देखे दूर जगह से जो है वो तीर चलाते थे, बेतुक की बातें करते थे, हाँकते थे। वहील बैनहुम बैन मा यश्तहून, फिर उनकी और उनके ख्वाहिश के दरमियान रुकावट डाल दी जाएगी। कमा फ़ुइल बिअशियाइहिम मिन क़ब्ल, जैसा कि इन्हीं जैसे लोगों से के साथ पहले जो है वो किया गया, और साबका कौम को के लोगों ने भी आखिरी वक्त में ईमान लाने का इकरार किया, लेकिन वो बेसुध साबित हुआ। इन्नहुम कानू फी शक्किन मुरीब, ये जो है वो तरद्दुद अंगेज हालत में थे जब ये कुरान नाज़िल हुआ, जब अंबिया आए, तो ये लोग इस बात को समझने में इनको शक था। वक़ूए क़यामत को ये मन गढ़ंत कहानी कहते थे, कुरान से के सिलसिले में ये गढ़ा हुआ कहते थे। तो लिहाजा अल्लाह को राजी करने का वक्त अब जा चुका है, अब इनकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। इनकी ख्वाहिश और इनके दरमियान अल्लाह फरमाते हैं कि हम एक रुकावट को खड़ी कर देंगे, यानी अब इनके लिए नामुमकिनात में से हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें उसकी रज़ा हासिल होने वाले अमल नसीब हो, ऐसे अमल नसीब हो, ऐसे काम जिससे उसकी मोहब्बत हमको हासिल हो और वो हमसे राजी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। सूरत सबा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई।